النبي الكريم أما بعد. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ کے علاوہ نہ کبھی کسی خادم کو مارا نہ کبھی اپنے ہاتھ سے کسی عورت کو مارا. یعنی غزوہ میں جو ہوا سو ہوا، اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی خادم کو کبھی نہ مارا اور نہ اپنے ہاتھ سے کسی عورت کو مارا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا احرام کھولنے کے لیے عورتوں پر بال کاٹنا ہی لازم ہے، ان کے لیے بالوں کا مڈوانا جائز نہیں. یعنی جو آتا ہے کہ ایک پوٹے کے برابر آخری چھٹیا کے آخر میں سے لے لیں. اور قصر کے متعلق بھی یہی آتا ہے کہ قصر جو ہے نا، قصر کیا چیز ہے؟ آج کل جو انگریزی بالوں پر قصر کر لیتے ہیں یہ قصر نہیں ہے، یہ قصر کی شرح نہیں ہے. یہاں سے کینچی کاٹ لی، یہاں سے کینچی مار لی، یہ قصر نہیں ہے، بلکہ ان کا احرام ہی نہیں کھلتا اور ان پر دم بھی آ جاتا ہے، اور ان کے لیے جو دم کی حدود ان پہ ہوتی ہیں وہ ساقط نہیں ہوتی، وہ رہتی ہیں. یہ دم کی جو قید ان پہ ہوتی ہے وہ رہتی ہیں، وہ احرام سے نہیں نکلتے. فقہا سے پوچھیں، علماء سے پوچھیں بھئی قصر کی شرح کیا ہے. پٹے بال اگر ہو تو اس پہ یہ ہے کہ جیسے عورت کو ایک پوٹا بال کاٹنے ہیں اس طرح چاروں سمت سے وہ کر لیں تو قصر ہو جائے گی. حج کے موقع پر احرام کھولنے کی غرض سے تھوڑا سا بال کاٹ لینے کو جائز قرار دے دینا، لیکن عام حالات میں عورتوں کے لیے بالوں کا کاٹنا جائز نہیں. یہ صرف عورتوں کو عمرے کے بعد یا حج کے بعد احرام کھولنے کی نیت سے یہ بال کاٹنا جائز ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی عورت بال کاٹے تو اس کے لیے حرام ہے. جس طرح مرد کے لیے داڑھی کا کاٹنا حرام ہے، اس طرح عورت کے لیے چٹیا کے بالوں کا کاٹنا حرام ہے. اس بات کو یاد رکھیں کہ بعض عورتیں فیشن کی نیت سے بال چھوٹی کر لیتی ہیں، جائز نہیں. پلٹے بال رکھ لیتی ہیں، جائز نہیں. ان کے لیے اللہ نے چٹیا میں ہی زینت بخشی ہے. ایک جماعت ہے فرشتوں کی جو آسمان اور زمین کے درمیانی حصے میں پرواز کرتی ہے اور وہ کہتی ہے تعریف ہے اس ذات کی کہ جس نے مرد کو داڑھی سے اور عورت کو چٹیا سے زینت بخشا. یعنی مرد اگر داڑھی سے ہے تو پرزینت ہے، وہ مرد ہے، اور عورت اگر چٹیا سے ہے تو وہ پرزینت ہے. اور اس کے علاوہ اگر وہ اس کے بال اس نے کاٹے ہوئے ہیں یا چھوٹے کیے ہوئے ہیں یا بالکل فرنچ کٹ کیا ہوا ہے تو وہ زینت کے بھی خلاف ہے اور اللہ کا رسول بھی اس سے ناراض ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کے راستے میں جانے والے کو تیار کرے گا تو اسے بھی اللہ کے راستے میں جانے کا ثواب ملے گا. سمجھے نا؟ ایک آدمی کو تیار کیا، اس کو آمادہ کیا، اس کی مالی مدد کی یا جو بھی کیا، اب وہ تو چلا گیا لیکن اس کو بھی برابر پورا ثواب ملے گا. جیسے کہ ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا. ایک ربیعہ نام کا ایک آدمی تھا، ربیعہ، اور وہ وہاں رہتا تھا عراق. تو اس نے اپنی تاجر آدمی تھا، اس نے اکٹھا کیا پیسہ کہ حج بھی جاؤں گا. تو اب حج کی گروپ میں پیسے دینے جا رہا تھا تو اچانک ایک عورت کو دیکھا کہ وہ سیدات میں سے ہے اور وہ مردار چیز کچرے سے اٹھا کے لے جا رہی. تو اس کا پیچھا کیا تو وہ گھر میں گئی تو اس نے
اس کی کھال وغیرہ اتارنا شروع کی اور اس کو پکانے کی تیاری شروع کی. جیسے کوئی مرغی مر جاتی ہے تو لوگ بات کر دیتے ہیں کہ مر گئی ہے، تو وہ اس نے اٹھا کے اپنا کھانا چاہیے. تو اس نے حالات دریافت کی کہ بھائی کیا وجہ، آپ تو سید گھرانے سے ہیں تو آپ ہی کیا کر رہے ہیں؟ تو اس نے کہا بھی ان کے بچیوں کے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، گھر میں کوئی کمانے والا ہے نہیں، فاقے کی نوبت آ گئی ہے، تو فاقے میں مردار کھانا بھی جائز ہے. تو اس نے کہا اچھا مردار نہ کھائیں، مجھے دے دیں، میں کوئی انتظام کرتا ہوں. وہ گیا، اس نے ان سے پوچھا کتنی کتنی ضروریات ہیں. اس نے کہا اتنا آٹا لے آؤ، اتنا نمک لے آؤ، اتنے دانے لے آؤ، ہمارا کام چل جائے گا. تو اس نے وہ آٹا اور نمک دالیں ساری لی اور وہ جو حج کے پیسے تھے وہ آٹے کے اندر چھپا دیا. اس کو نہیں بتایا، کہا کہ آج یہ حج کرتا ہوں، اس حج کو چھوڑو، یہاں واقعی مستی ہو رہی ہے، ہم حج کر رہے ہیں. تو اس نے وہ پیسے آٹے کے اندر چھپا دیے. اب جب اس عورت کو لا کے دیا جس کی بیوہ عورت تھی، اس کی بچیاں تھیں نوجوان، تو اس کو جب دیا وہ تو اس نے وہ لیا اور اس کو دعائیں دی اور بہت کہا کہ پھر جب اس نے آٹا نکالا بولا اس میں تو پیسے نکلے، کہنے کے یہ پیسے تم نے نہیں مانگے مگر مجھے پتا ہے کہ ان پیسوں کی بھی ضرورت پڑے گی تجھے، یہ کھانے پینے سے پیٹ بھرنے سے صرف کام تھوڑی چلتا ہے، اور بھی ضروریات ہوتی ہیں. تو میں نے اس لیے پیسے تمہیں پیسے میں نے بغیر کہیں میں نے اس میں رکھ دیے، اگر میں تمہیں ویسے دیتا چاہے تم نہ لیتے اپنے خودداری کی وجہ سے. تو انہوں نے پھر دعائیں دی، کہا کہ تمہیں اللہ اس کے بدلے میں کئی حج عطا کرے اور اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو جائے. تو چنانچہ اب وہ قافلے کو روانہ کر کے قافلے سے کہا بھائی اس سال میں نہیں جا سکتا، میری کوئی مجبوری ہو گئی ہے. تو ساروں نے کہا تمہاری تیاری تھی، تم نے پیسے اکٹھے کر لیے تھے، کیا ہو گیا؟ بولا بس اس سال میں نہیں جاؤں گا. چنانچہ وہ گروپ چلا گیا، حج کرنے آ گیا عراق سے. اب یہاں جب پہنچا تو جگہ جگہ رابعے سے ملاقات ہو رہی ہے، رابعے کو جگہ جگہ دیکھ رہے ہیں، حرم میں طواف پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، مینا میں دیکھ رہے ہیں، ہر جگہ ملاقات ہو رہی ہے. تو جو ساتھ اہل محلہ تھے وہ کہنے لگے شاید اس کی تیاری بعد میں ہو گئی ہے، ارجنٹ سواری پہ آیا، قافلے میں نہیں آیا. لوگوں نے سمجھا. تو چنانچہ جب آدمی مدینہ منورہ کی واپسی ہوتی ہے، اس زمانے میں دستور تھا کہ مدینہ منورہ سے آخری میں حج کے بعد عراق کی طرف روانگی ہوتی تھی. تو ایک ان کا قریبی محلے والا اس کو ایک آدمی آئے اور انہوں نے غالباً اشرفی کو جو ان کا حج کے پیسے تھے، حج کے جو پیسے اکٹھے کیے تھے اس زمانے میں اشرفیاں ہوتی تھی، وہ اتنی تھیلیاں اشرفیاں. ایک آدمی نے کہا کہ یار یہ امانت ہے، یہ رابع بن سلمان ان کا غالباً نام تھا، ان کو دے دینا اور کہنا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا حج بھی قبول ہے، تمہاری حاضری بھی قبول ہے، اور تم نے میری سعادات کی مدد کی، اس کے لیے میں مشکور ہوں اور تمہاری سفارش بھی کروں گا. کہنے لگے یہاں بھی تو ابھی نہیں تھا، کہنے کا کہیں بھی تھا، لیکن اس کو اس کے ملک پہنچ کے دے دینا. ملک وہ ممکن میں چلا گیا. خیر وہ وہاں مدینہ میں نظر نہیں آیا، ہم کو وہیں دے دیتے، بڑے تلاش کیا. تو چنانچہ جب وہ پہنچے عراق، وہ آدمی جس کو امانت دی تھی وسلم کا پیغام دیا ایک آدمی نے کہ خواب میں تشریف لائے وسلم اور آپ نے یہ پیغام بھی دیا ہے اور یہ ان کو تھیلیاں بھی پہنچا دینا. تو اب وہ آدمی جب وہاں ملاقات ہوئی عراق میں تو رابع سے کہنے لگے بھائی تو سب سے پہلے آ گیا، سب سے پہلے تم آخر میں پہنچا، سب سے پہلے کیسے آ گیا؟ کہنے لگے ہم نے تمہیں ہر جگہ دیکھا ہے اور ہر جگہ جو ہے ہم تمہیں تلاش کیا اور تمہیں پایا ہے اور تم سے بات چیت کی ہے. تو اللہ نے ان کی شکل میں ملائکہ کو بھیج دیا اور جو انہوں نے خرچہ کیا تھا وہ پورا کا پورا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشرفیوں کی تھیلی کی شکل میں واپس کر لیا اور فرمایا کہ وہ تمہارا جو تم نے خرچہ کیا وہ بھی قبول ہے. دیکھیں یہ اگر کوئی مددگار ہو، مستحق ہو، اس کی مدد کر دینا کتنا بڑا عمل ہے، بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا عمل ہے. بہرحال ٹائم ہونے والا ہے. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لیس لها حجاب
دون اللہ، پہلے بھی اور لا الہ الا اللہ کی قوت کیا ہے کہ آپ نے پڑھا اور اسی لمحہ اسی آن آسمانوں کو چیرتا ہوا، ساتوں آسمانوں کو کاٹتا ہوا عرش معلی سے ملاقات کرتا ہے۔ مولانا بدر عالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کی رفتار اور کاٹ اتنی تیز ہے کہ ساتوں آسمان پار کر کے عرش عظیم پر اللہ سے ملتی ہے۔ اگر اللہ عرش عظیم پر نہ پاتی اللہ کو تو عرش عظیم سے بھی آگے بڑھ جاتی، اتنی طاقت ہے اس کے اندر۔ کس کے اندر بھائی؟ لا الہ الا اللہ۔ اسی لیے حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ روز پڑھے گا اس کا چہرہ 14ویں چاند کی طرح روشن ہوگا۔ تو بعض لوگوں نے اشکال کیا کہ بھائی ٹھیک ہے پھر لا الہ الا اللہ پہ اتفاق کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھ لیا چہرہ 14ویں چاند کی طرح روشن ہوگا، مغفرت بھی ہو جائے گی۔ جن کے چہرے چمکدار ہوں گے، اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ جن کے چہرے چمکدار ہوں گے قیامت میں وہ جنتی ہیں، ان کو غم بھی نہیں آئے گا، ان کو صدمے بھی نہیں آئیں گے اور وہ جنت میں جائیں گے۔ تو ٹھیک ہے ہم لا الہ پڑھتے ہیں۔ تو حضرت فرماتے کہ اللہ نے میرے دل میں اس کا جواب یہ ڈالا کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا جو بھی ہوگا 100 مرتبہ روز اللہ عز و جل اس کو جہنم کے کاموں سے بچا لیں گے اور جنت والے کاموں میں لگا دیں گے۔ یعنی اس لیے ہوا کہ جو 100 دفعہ لا الہ پڑھے گا وہ جنت میں جائے گا۔ اب اس کا مقصد یہ نہیں کہ لا الہ الا اللہ پر اتفاق کر لو، لا الہ الا اللہ پڑھو، اللہ آپ کو جہنم والے کاموں سے بچا لیں گے اور جنت والے کام عطا فرما دیں گے۔ اس کا مقصد یہ ہے۔ ہاں تو بھائی لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اب اس کی دوسری دلیل کہ چہرہ روشن ہوگا، اب ان کے چہرے متجلہ ہوں گے، خاصہ تجلیات کے خاصہ سے متجلہ چہرہ۔ تو اس کی حدیث میں دلیل میں ہے کہ اذا رؤوا ذکر اللہ، جن کے چہرے چمکدار ہوں گے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے ولیوں کے ہونے کی دلیل ہے کہ ان کے چہرے روشن ہوتے ہیں۔ تو اس لیے لا الہ الا اللہ کا اہتمام کریں، ذکر کو اپنے قلب میں اتاریں، غیر اللہ سے پناہ مانگیں، اور پناہ مانگنے کا طریقہ حضرت نے فرما دیا۔ کیا فرمایا؟ اے اللہ میں کمزور، میں بھلا غیر اللہ کو کیسے دل سے نکالوں؟ جس طرح بچہ گر جاتا ہے یا چوٹ لگ جاتی ہے تو ابا کو پکارتا ہے کہ ابا، بلکہ ہر بات میں اپنا رجوع اپنے ابا سے کہتا ہے۔ کوئی ڈانٹے تو ابا، کوئی مارے تو ابا، کوئی کچھ کہے تو ابا۔ تو اب ابا تو تھا بچپن میں، اب تو ربا کو پکارو۔ حضرت ہمارے کوئی آپ کو چوٹ لگے، ہمارا اللہ کے ولی ہونے کی پہچان یہ ہے کہ جب اسے کانٹا بھی چبھے تو اس کی زبان سے آہ کے بجائے اللہ نکلے، یہ دلیل ہے۔ اور فرمایا جب آدمی اللہ اللہ کو رچا لیتا ہے تو پھر اس کی زبان پہ بھی اللہ اللہ ہی ہوتا ہے۔ کوئی کام ہوتا ہے تو کہتا ہے انشاءاللہ، کوئی خوشخبری ملتی تو کہتا ہے الحمدللہ، سمجھے؟ اور کوئی کام کو مؤخر کرتا ہے تو کہتا ہے کہ انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو ہو جائے گا، میرے اللہ نے چاہا۔ اللہ 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 کا نکلنا حضرت ہمارے کہ یہ دلیل ہے کہ اس کے اندر دل رچا ہوا ہے۔ فرمایا کہ جیسے حدیث پاک میں آتا ہے کہ مومن کی علامت یہ ہے کہ اس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے، مسجد میں اٹکا رہتا ہے۔ تو ایک تاجر نے کہا کہ حضرت یہ کیسے ممکن ہے کہ بندہ دکان میں ہو اور دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو؟ فرمایا حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو جواب دیا کہ یہ اس طرح ممکن ہے جس طرح آپ مسجد میں آتے ہیں، آپ کا جسم مسجد میں ہوتا ہے، دل آپ کو دکان میں اٹکا ہوتا ہے، اسی طرح اس کو لے لیں۔ مومن کی شان الٹ ہے، وہ کہتا ہے کہ ہائے کب اذان آئے اور میں اپنے اللہ سے ملاقات کے لیے مسجد پہنچ جاؤں، مسجد میں جانے کے بہانے تلاش کرتا ہے کہ اذان ہونے کی دیر ہے، بس جان چھڑا کے دنیا سے بھاگتا ہے۔ اور فرمایا اذان
سن کر جو مسجد میں نہ آئے، حدیث پاک میں فرمایا سب سے بڑا ظالم ہے۔ کیا فرمایا؟ دنیا کا سب سے بڑا ظالم بتلاؤں کون ہے؟ جو مسجد کی اذان سنے، اس دار ربا کی طرف سے منادی حی علی الصلاۃ اور پھر مسجد کی طرف نہ آئے، اس سے بڑا ظالم دنیا میں کوئی نہیں۔ آپ نے ظالم چور کو نہیں کہا، شرابی کو نہیں کہا، ڈاکو کو نہیں کہا، زانی کو نہیں کہا، رہزن کو نہیں کہا۔ جو اذان سن کے مسجد کو نہ نکلے، اس کو فرمایا کہ یہ ظالم ہے دنیا کا سب سے بڑا۔ اور فرمایا جس طرح زلزلہ آتا ہے تو انسان اپنے گھروں کو، خوبصورت گھروں کو چھوڑ کر، مزین کیے ہوئے گھروں کو چھوڑ کر باہر نکل آتے ہیں۔ تو اگر اسی طرح آذان کو سن کے اپنے گھروں سے نکل آئے تو کبھی زلزلے نہیں آئے۔ زلزلوں کے سبب بھی نماز کے لیے نہ نکلنا ہے۔ اذان اتنے بڑے رب کی طرف سے پکار آئے، جو رحم و کریم، جو اپنے بندے کو بڑے پیار سے بلا رہا ہے کہ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کے لیے، آؤ کامیابی کی طرف۔ اور آدمی چیٹ بن کے، بے حس بن کے بیٹھا ہوا ہے، اور قیامت کے دن اہل جہنم سے جب سوال کریں گے جنتی، فی جنات یتساءلون قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکننا نخوض مع الخائضین وکننا نکذب بیوم الدین حتی اتانا۔ یعنی اب وہ بھی یہی کہیں گے کہ سب سے بڑا قصور کیا بتائیں گے کہ ہم جہنم میں چل رہے ہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ دوسرا، ہم مساکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے اور دیندار لوگوں کا مذاق اڑاتے تھے اور یوم قیامت پہ یقین نہیں رکھتے تھے۔ آج ہم چل رہے ہیں، ہم کہتے ہیں ملا ایسے کہہ رہے ہیں، ان کی باتوں کو تمسخر کیا، مذاق کیا، آج ہم آگ میں چل رہے ہیں، اقرار کریں گے نا۔ تو بہرحال حضرت ہمارے کہ لا الہ الا اللہ کا اہتمام کریں، کم سے کم 100 دفعہ روزانہ پڑھیں۔ اس کی برکت سے اس کی پڑھنے کے بعد، پھر اس کے پڑھنے کے درمیان اور پڑھنے کے بعد دعا کریں کہ اے اللہ ہمارا دل کمزور ہے، اس لا الہ الا اللہ کو ہم اپنے دل میں کیسے داخل کریں؟ لا کو کہہ کے ہر قسم کا لا، ہر قسم کا غیر اللہ، لا مانا نہیں، جتنے غیر اللہ ہیں ان کو نکال دیں، لا الہ سے ڈال دیں، لا سے نکالیں اور الہ سے داخل کریں۔ لا الہ سب کو نکالتا ہوں دل سے، الا اللہ سے داخل کر دیں، یہ طریقہ ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اس نیت سے 5 منٹ 10 منٹ آپ یہ ذکر کریں گے، اتنا اس کا فیض ہوگا کہ آپ کو شاید پتہ بھی نہ ہو، دل روشن ہو جائے گا۔ اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الرياء ولسانی من الكذب وعینی من الخیانہ فإنك تعلم خائنة الأعین وما تخفي الصدور اللہم نور قلبی بعلمك واستعمل بدنی الى طاعتك۔ یہ دعا عربی میں ہے، اور یہ حضرت نے جو بتایا اردو میں دعا کہ اپنے ربا کو پکارے کہ اے اللہ اس دل ہمارا کمزور ہے، ہم غیر اللہ کو نہیں نکال سکتے، آپ چاہیں گے تو ہم نکالیں گے۔ اللہ سے مدد مانگے اور ذکر کا اہتمام بھی کریں، اور یہ حدیث پاک سے ثابت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر اس کے راوی، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا، اور ترمذی نے اس کو روایت کیا اس حدیث کو، لا الہ الا اللہ لیس لها حجاب دون اللہ۔ دعا فرمائیں اللہم صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک من زانت بالعشروق ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه لا اله الا الله عدد كلمات الله لا اله الا الله عدد خلق الله لا اله الا الله زنة عرش لا اله الا الله ملء السماوات لا اله الا الله مثل ذلك معه لا اله الا الله مثل ذلك معه والله اكبر مثل ذلك معه والحمد لله مثل ذلك معه اللهم لك الحمد ولك الشكر عدد في علم الله اللهم لك الحمد ولك الشكر دائمة بدوام ملك الله اللهم صل على محمد عدد في علم الله اللهم صل على محمد عدد في علم الله
صلاة دائمة بدوام ملك الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، برحمتك يا رب.